صحابہ جیسا کون ہو سکتا؟ ان جیسی قربانیاں کون لا سکتا؟ ان جیسا عشق حضور کا کون دکھا سکتا؟ حضور کی ذات پہ ایسے ایمان لانے والے کہ اس کے بعد پھر آپ کا اس طرح ساتھ دیا کہ حق ادا کر دیا حضور پہ اپنی جانیں چھڑک دی۔ غزوہ حنین ہوا تو مال غنیمت آیا، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان جو ہونے والے تھے ان میں سب تقسیم کر دی، اور ان میں سے اکثریت قریش کی تھی، فتح مکہ کے بعد کی بات۔ تو جب وہ اپنی قوم میں تقسیم کیا تو کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے نوجوان، انہوں نے کہا لو جی یہ تو سارا مال اپنے ہی قبیلے میں تقسیم کر دیا، ہمیں کیا ملا؟ ہم ایسے بیچ میں داخل ہو گئے، تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انصافی کی ہے، یہ سارا مال اپنوں میں تقسیم کیا ہے، ہمیں دیا کچھ نہیں۔ اور تھے وہ انصار میں سے، تھے وہ مدینہ کے رہنے والے، لیکن تھے وہ نئے مسلمان، تو ان کی زبانوں پہ یہ شکوے جاری ہوئے، بات بڑھتی بڑھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے انصار کو ایک وہ خیمہ تھا اس میں جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ باتیں پہنچی ہیں تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا، یہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے انصار مدینہ، کہ کیا یہ میرا تم پہ احسان نہیں ہے؟ پھر یہ احسان نہیں ہے؟ پھر یہ احسان نہیں ہے؟ میری وجہ سے تم تفرقے میں تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، میری وجہ سے اللہ نے اخوت ڈالی، میری وجہ سے مواخات مدینہ ہوا، میری وجہ سے تمہیں یہ سہولت ملی، یہ نعمت ملی، یہ راحت ملی، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، اخیر میں صحابہ روتے جاتے تھے اور آپ فرماتے جا رہے تھے، پھر آخر میں فرمایا کہ اے انصار مدینہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کی دولت لے کر جائیں، لوگ دنیا کی دولتیں لے جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ؟ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ کا رسول تمہارا حمایتی ہے، تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ ہی جائے گا، تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تو وہ روتے روتے، روایت میں آتا ہے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے انصار، کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا، کیا کرو گے اخیر وقت میں؟ انہوں نے کہا ہم ہتھیار اٹھائیں گے، اپنا حق لے لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے مدینہ والو، یہ نہ کرنا، تم اپنا حق چھوڑ دینا، جاندی کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، اور حوض کوثر میں کل قیامت والے دن آ کر مجھ سے لے لینا، میں تمہیں اللہ کے دربار سے لے دوں، میں لے کر دوں گا تمہیں۔ اور پھر فرمایا کہ باقی لوگ بڑھیں گے، انصار کم ہوں گے، یہ کم ہوتے چلے جائیں گے، آٹے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والوں کو ڈرانا مت، میرے بعد ان کا خیال کرنا، کیونکہ انہوں نے اس وقت میرا خیال کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت مجھے ٹھکانہ دیا، اس وقت میرے حمایتی بنے کہ جب کہ مجھے اپنوں نے نکال دیا تھا، اس وقت مجھے مدینہ کی سرزمین نصیب کی کہ جب میرا اپنے بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میرے بعد انصار مدینہ کا خیال کرنا۔ ایک محدث گئے ایسے ہی عمرے کے حج کے سفر میں مدینہ شریف گئے، انہوں نے وہاں کا دہی کھایا تو زبان پہ اتنا سا آیا
صرف اتنا آ گیا کہ مدینہ کا دہی تو کھٹا ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرے شہر کا دہی اگر تجھے پسند نہیں ہے تو نکل جا یہاں سے، میرے شہر کو چھوڑ جا یہاں سے۔ آپ کو ایسی محبت تھی۔ پھر انہوں نے توبہ کی، بہت محنت سماجت کی، حالات اللہ نے ایسے بنا دیے کہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ وہ شہر محبت ہے کہ جہاں پہ کل عالم میں بسنے والے لوگ جہاں بھی رہیں ان کے دل ہمیشہ مدینہ منورہ میں دھڑکتے ہیں۔ جا وہاں سے جو نور پھیلا ہے، کل عالم میں جو فیض پھیلا ہے، یہ ان صحابہ کی قربانیوں اور ان کی لازوال محبتوں کا ثمر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم حضور کے امتی ہیں۔ اپنا وہ نسب نامہ ہم دیکھیں تو تیسری چوتھی نسل میں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کون تھے، سکھ تھے یا یہودی تھے یا دہریے تھے۔ یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، ان کی محبتوں کا ثمر ہے، ان کی وفاؤں کا اثر ہے کہ آج ہر دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جاگزیں ہے، گڑا ہوا ہے، کھبا ہوا ہے، نہیں نکل سکتا۔ روح نکل سکتی ہے، عشق محمد نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہم سب اس راہ محبت کے صحیح معنوں میں مسافر بنیں۔